بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پچھلے موضوع سے متعلق جو باتیں چل رہی تھیں انہی باتوں کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ یاد کریں کہ جو باتیں اس سے پہلے چل رہی تھیں وہ اس سلسلے میں تھیں کہ شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ معتزلہ، جہمیہ، زنادقہ، ایسی اشاعرہ، خوارج، مرجئہ اور اس طرح کے دیگر فرقوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں آپ ان تمام فرقوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، جہمیہ ہے، معطلہ ہے، خوارج ہیں، زنادقہ ہے، اشاعرہ ہیں وغیرہ، معتزلہ ہیں، مرجئہ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان فرقوں کے بارے میں، اور ہمیشہ عقیدے کے مسائل بیان کرتے ہوئے ان فرقوں کا نام لیتے ہیں۔ بھائی یہ سب فرقے تو ختم ہو چکے ہیں، دنیا میں یہ فرقے تو ہیں ہی نہیں۔ آج نہ کوئی فرقہ مرجئہ کے نام سے ہمارے بیچ میں ہے، نہ معتزلہ کے نام سے ہے، نہ خوارج کے نام سے ہے وغیرہ، ان ناموں سے کوئی فرقہ آج ہمارے بیچ میں موجود تو نہیں ہے۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان پرانے فرقوں کا تذکرہ آپ لوگ آج بھی کرتے ہیں، جبکہ یہ سب تو ناپید ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں؟ تو اس حوالے سے شیخ جمال بن فریحان الحارثی حفظہ اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ فرقے ماضی میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرقے ماضی میں تھے، اور ان کے فاؤنڈرز، ان کے بانیان جو تھے وہ برسوں پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن چونکہ ان کے افکار، ان کے نظریات اور ان کے عقائد اور ان کی سوچ آج بھی باقی ہے امت کے اندر، اور ان کے افکار و نظریات پر کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور دوسرے ناموں سے جتھے اور دھڑے موجود ہیں، دوسرے ناموں سے فرقے موجود ہیں، اس لیے ایسی شخصیتیں موجود ہیں، اس لیے آج بھی ان فرقوں کا تذکرہ کرنا اور ان فرقوں کے عقائد اور نظریات کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اس سیاق میں شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے جو مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان مثالوں میں ایک مثال آئی تھی سید قطب کی مثال آئی تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب فی ظلال القرآن کے اندر کیا بات کہی ہے، اور اس سے جو عقیدہ نکلتا ہے وہ کون سا عقیدہ ہے۔ میرے بھائیو، وحدت الوجود کا عقیدہ ہے نا، کھل کر کے وحدت الوجود کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور ایسے ہی دوسری مثال بھی انہی کی کتاب سے دی تھی۔ تیسری مثال سید قطب کے بھائی محمد قطب کی کتاب واقعون المعاصر سے پیش کی تھی، اور یاد کریں کہ پچھلے حلقے میں ہم نے محمد قطب کی وہ بات جو انہوں نے اپنی کتاب واقعون المعاصر کے اندر کہی ہے، اور اس کے اندر جو عقیدے کا بگاڑ ہے، عقیدے کا انحراف ہے، یعنی خارجیت ہے، تکفیر ہے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر، اور تمام مسلمانوں کو از سرے نو کلمہ پڑھانے کی بات انہوں نے کہی ہے، ان تمام باتوں کا تذکرہ اور اس پر جو کچھ بھی تعلیق تھی وہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے حلقے میں آ چکی ہیں۔ آج کا جو حلقہ ہے ہمارے سامنے جدید مناہج کا، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید کچھ باتیں اس قسم کے لوگوں کی پیش کی جائیں گی جو ہیں تو آج کے دور کے، لیکن ان کے عقائد، ان کے نظریات ماضی کے ہیں، ماضی کے عقائد نظریات رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے چند مزید مثالیں شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ تو ہمارے سامنے اس وقت جو چوتھی مثال ہے، ایک چوتھی مثال جو ہمارے سامنے ہے، شیخ جمال کہتے ہیں دعوت سے نسبت رکھنے والا ایک شخص کہتا ہے، دعوت سے نسبت رکھنے والا ایک شخص کہتا ہے، وہ شخص کون ہے؟ یہ سلمان بن فہد العودہ ہیں، سلمان بن فہد العودہ ہیں، اور یہ سعودی عرب کے ہیں، ان کے عقیدے، ان کے نظریات کیا ہیں
اس کا اندازہ آپ آنے والی باتوں سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے اپنی بات میں کہی ہے. اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں ان کی ایک کیسٹ میں ہیں. ایک تقریر انہوں نے کی ہے اور اس کے تقریر کا نام ہے جلسۃ علی الرصیف. جلسۃ علی الرصیف. اس کیسٹ کے اندر، اس تقریر کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ عقیدہ کیا ہے اور یہ عقیدہ کیا آج باطل عقیدہ ہے یا نہیں ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور ماضی میں جو فرقے تھے ان فرقوں سے اس عقیدے کا کیسے تعلق ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر سلمان بن فہد العودہ؟ کہتے ہیں مجاہرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین. میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے علانیہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کے. کھلم کھلا گناہ کرنے والے کے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا المجاہرین، سوائے علانیہ کرنے والے کے. تو اب سلمان العودہ کہتے ہیں مجاہرت یعنی علانیہ گناہ میں یہ بھی ہے. کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنے گناہ پر فخر کرے. انسان کیا کرے؟ اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنے گناہ پر فخر کرے. علانیہ کہتا پھرے کہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے، اس نے ایسا گناہ کیا ہے، اور گناہوں کی فہرست بیان کرنے لگے. غور سے باتوں کو سننے کی ضرورت ہے کیونکہ شیخ جمال نے یہ باتیں بہت سوچ سمجھ کر کے ہمیں نوٹ کر کے دی ہیں تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ آج بھی تکفیر کا عقیدہ پایا جاتا ہے. جو خارجیت کا عقیدہ ہے، جو معتزلہ کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ آج کیسے پایا جاتا ہے؟ سلمان بن فہد العودہ صاف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں گناہوں کا ذکر کرے، گناہوں کا ذکر کر کے فخر کرے اور گناہوں کی لسٹ بیان کرے. میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا. اس طرح سے اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی کس میں شامل ہوگا؟ مجاہرت میں، یعنی علانیہ گناہ کرنے میں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، یہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی. ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حکم لگایا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی، اس کی معافی نہیں ہوگی. چنانچہ فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین. میری امت کے تمام میری ساری امت معاف کر دی جائے گی سوائے علانیہ گناہ کرنے والوں کے. یہ سلمان العودہ صاحب کی بات ہے، یعنی ان کا قول ہے جو انہوں نے اپنی کیسٹ میں کہی ہے. اللہ کے نبی نے کتنا بیان فرمایا حدیث کے اندر؟ کل امتی معافن الا المجاہرین. میری امت کے تمام لوگوں کی، سارے لوگوں کی معاف کر دیا جائے گا سوائے علانیہ گناہ کرنے والوں کے. اتنا بیان فرمایا ہے نا. اچھا، انہوں نے صاف کیا کہا؟ ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. اچھا، آئیے ہم اپنی بات کریں، اس سے بہتر ہے کہ شیخ جمال کا تبصرہ، شیخ جمال نے جو بات کہی وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، شیخ جمال کہتے ہیں سلمان العودہ کی اس عبارت پر میں پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ حدیث میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ اور اہل سنت و جماعت میں سے کس نے کہا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہوا مرے گا، خواہ علانیہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا سوائے توبہ کے، سوائے توبہ کے. اب یہی بات سمجھنے کی ہے، یہی بات سمجھنے کی، اس کی بخشش نہیں ہوگی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بھائی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت کے تمام لوگ معاف کر دیے جائیں گے سوائے مجاہرہ، کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے۔ کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی، یہ اس حدیث کا ظاہر ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بخشش ہوگی ہی نہیں؟ کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا؟ اس کی بخشش نہیں ہوگی یعنی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے نیچے ہوگا، اللہ کی چاہت کے نیچے ہوگا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ اللہ کے نبی نے اس لیے یہ نہیں کہا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، آپ نے استثناء کر دیا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے۔ مجاہرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تلے ہوں گے، میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے علانیہ گناہ کرنے والوں کے۔ علانیہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ آپ کہاں سے لے کر آئے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں کیا ہے وہ آپ کو جاننے کی ضرورت تھی، آپ نے اپنی طرف سے کیوں کہا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سوائے علانیہ گناہ کرنے والوں کے، کیونکہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کہتے کہ نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے علانیہ والوں کے۔ علانیہ والوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا ہے، آپ نے کہاں سے یہ بات لے آئے، لا کر کے بیان کر دیا کہ ان کی بخشش نہیں ہو؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں صاف صاف حدیث میں؟ کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ حدیث میں تو ہے نہیں۔ اچھا، اہل سنت والجماعت میں سے بھی کسی نے نہیں کہا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ بھائی کہ جو گناہ کرتے ہوئے مر جائے گا، چاہے وہ علانیہ ہی کر رہا ہو، بھائی کھلم کھلا بھی کر رہا ہو لیکن گناہ کر رہا ہے، تو اس کی بخشش نہیں کی جائے گی سوائے توبہ کے؟ اہل سنت والجماعت کے کس عالم نے یہ بات کہی؟ نہ حدیث میں ہے اور نہ اہل سنت والجماعت کی علماء میں سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، کسی نے نہیں کہا ہے یہ بات۔ کس نے کہا ہے؟ آگے کہتے ہیں کیا وہ شخص اللہ کی مشیت تلے نہیں ہوگا؟ کیا وہ شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اللہ کی چاہت کے نیچے، اللہ کی چاہت کے نیچے نہیں ہوگا؟ اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو عذاب دے، اور عذاب دینے کے بعد جتنی سزا اس کو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے اتنا دے دے، اور دینے کے بعد کیا کرے؟ اس کو جنت پہ داخل کر۔ سوائے اس کے، سوائے آگے دیکھیے کہتے ہیں سوائے اس کے کہ یہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ نہ حدیث کے اندر کی بخشش نہیں ہوگی، نہ اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے کسی نے کہا ہے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں نہیں دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ ایسا گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی کافر نہیں ہوگا کہ اس کی بخشش نہ کی جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوگا کہ اس کو جنت میں داخل نہ کیا جائے، بلکہ ایسا کرنے والا آدمی اللہ کی مشیت کے نیچے ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اتنی سزا دے گا جتنا اس کو دینا ہے، اور اتنی سزا دینے کے بعد پھر جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ زناکاری کا ذکر ہے، تہمت کا ذکر ہے، چوری کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ان تمام، شراب کا ذکر ہے، ان تمام چیزوں کا، گناہ کبیرہ کا ذکر ہے، 1 2 نہیں 3 4 5 کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر کیا ہے میرے بھائیو؟ اس کے اندر ہے ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا اور چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اللہ کی مشیت کے نیچے۔ ان شاء، اگر چاہے، اللہ کی چاہت کے نیچے ہے وہ۔ تو اب یہ عقیدہ تو سنت کا نہیں ہے، یہ عقیدہ علماء سنت کا نہیں، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں خوارج کا تذکرہ کرتے ہو، کیوں معتزلہ کا تذکرہ کرتے ہو؟ آج کے دور میں نہ خوارج کا فرقہ موجود ہے، نہ معتزلہ کا فرقہ موجود ہے۔ خوارج اور معتزلہ کے نام کا فرقہ موجود نہیں ہے، لیکن خوارج اور معتزلہ کے عقیدے رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ بنائی فرقہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ یعنی بننا والے، حسن بننا والے، سید قطب والے،
محمد قطب والے موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ الاخوان المسلمون فرقہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ آخر ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہی خروج کا عقیدہ. تو گرچہ نام فرقے کا دوسرا ہے لیکن عقیدہ وہی ہے جو خوارج کا عقیدہ تھا، عقیدہ وہی ہے جو معتزلہ کا عقیدہ تھا. تو شیخ جمال مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں آخر ان فرقوں کا نام لیا جا رہا ہے؟ آج تو ان فرقوں کا ماننے والا کوئی ہے ہی نہیں. ان کے فاؤنڈرز تو 100 200 500 سال 1000 سال پہلے وفات پا چکے ہیں. تو بتانا یہ ہے کہ آج بھی عقیدہ موجود. اب آپ سوچئے کہ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ سلمان بن فہد العودہ کا عقیدہ ہے. اور میرے بھائیوں یہ بات آتی ہے کہ ایسے تو کوئی عقیدہ پھیلا دے تو اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص جس کا مقام اونچا ہے، جو معروف شخصیت ہے، جس کی کتابیں میدان میں ہیں، جس کے پمفلیٹ میدان میں ہیں، جس کے لیکچرز بہت زیادہ ہیں، ایسا شخص کوئی آدمی اگر ایسی بات پھیلاتا ہے، ایسی بات بولتا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیلتی ہے کہ نہیں پھیلتی؟ کہ اس کے فالوورز زیادہ ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بھکتی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بہت زیادہ گرویدہ لوگ بھی ہوتے ہیں. اس لیے ایسی چیزیں ان کی زبانوں سے زیادہ پھیلتی ہیں. اچھا، یہ تو ایک مثال ہو گئی. انہی کی ایک اور بات پیش کر رہے ہیں شیخ جمال بن فرحان الحارثی. آئیے دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ داعی مزید کہتا ہے. یہ داعی کون سے داعی؟ سلمان بن فہد العودہ. اور دونوں باتوں کا حوالہ آگے آ رہا ہے جو ہم نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے کہ جلسۃ علی الرصیف. رصیف کے معنی پلیٹ فارم کے ہوتے ہیں، جلسہ کے معنی مجلس کے ہوتے ہیں. پلیٹ فارم کی مجلس، پلیٹ فارم کی مجلس، نشست جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس نام سے یہ کیسٹ. اور اس میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اور بدتر یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں. یہ باتیں کس کی ہیں؟ سلمان بن فہد العودہ کی ہیں، شیخ جمال کی نہیں ہیں. سلمان صاحب کہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر اور بدتر یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں میرے حرام تعلقات ہیں. یعنی دوست اور ساتھی آپس میں بیان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میرے حرام تعلقات ہیں، میری کئی دوستیاں فرینڈشپ ہیں، اور میں بہت سارے سفر کرتا ہوں. ایسا شخص یوں ہی اپنے آپ کو گنہگار ظاہر کرتا ہے. ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ اپنی گناہوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں کہ میری تو فرینڈز ہیں، میری تو دوستیاں ہیں. ہے کہ نہیں؟ آج کل تو لڑکوں کے لڑکیوں سے، لڑکیوں کے لڑکوں سے، ہے نا، جو آج کل اوباشیت کا جو طریقہ چلا ہوا ہے بیہودہ، وہ طریقہ مسلمانوں کے نوجوان بھی اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اور بہت سارے مسلمان نوجوان بھی اس کے اندر میرے بھائیوں اس کیا کہتے ہیں بے حیائی کے کام کے اندر ملوث ہو گئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب بعض لوگ گناہ کو کیسٹوں میں ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور کیسٹوں میں ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہاں تک بھی برائی پائی جاتی ہے نا. آج تو کتنے واقعات سننے میں ایسے آتے ہیں جرائم کے کہ لوگوں نے بدکاری کی اور اس کی بھی تصویر بنا ڈالی. ایسے بھی لوگ ہیں گندے. تو کہتے ہیں کہ کیسٹوں میں ریکارڈ کرتے ہیں. یہ بات تو ہو گئی، یہ گناہ کی بات ہو گئی نا. یہ سارے گناہ، چاہے وہ زناکاری ہو، چاہے وہ بدکاری ہو، چاہے وہ فرینڈشپ ہو، ہے نا، بوس و کنار ہو وغیرہ، یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں کہ نہیں ہے؟ گناہ صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور گناہ کبیرہ بھی ہیں. گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، زناکاری بدکاری گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے، یعنی اتنی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب گناہ ہے. یہ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، بہت پست لوگ ہیں اخلاقی اعتبار سے، کیونکہ اپنے اس کرتوت کے سبب مرتد اور دین سے خارج ہیں. دیکھا آپ نے خوارج کا عقیدہ ہے کہ نہیں آیا؟ یہ ہے یہ عقیدہ. کہتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، کیونکہ اپنے اس کرتوت کے سبب مرتد اور دین سے خارج ہیں. پہ گناہ کبیرہ کیا ہے تو گنہگار ہے نا، فاسق ہے، دین سے خارج کیسے ہو جائے گا؟ دین سے خارج کیسے ہو جائے گا؟ مرتد کیسے ہو جائے گا؟ بتائیے. کس کا عقیدہ ہے یہ؟ خوارج کا عقیدہ ہے. گناہ کبیرہ کرنے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا.
یہ قرآن کا عقیدہ نہیں، سنت کا نہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کا عقیدہ نہیں ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ فرقہ خوارج کا، معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اپنے کرتوت کے سبب مرتد اور خارج، دین سے خارج ہے۔ یہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں کہ کسی لڑکی کو کیسے بہلا پھسلا کر اس کے ساتھ بدکاری کیا۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد حکم بیان کر دیا کہ مرتد ہو جاتے ہیں اور دین سے خارج ہیں۔ آگے مزید کہتے ہیں، یہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں کہ کسی لڑکی کو کیسے بہلا پھسلا کر اس کے ساتھ بدکاری کیا۔ یہ دین اسلام سے ارتداد ہے۔ بدکاری کرنے کا حکم کیا ہے بھائی؟ بدکاری کرنے کا حکم یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، نہایت قبیح اور نہایت ہی خسیس کام ہے۔ گناہ کبیرہ ہی ہے لیکن کفر نہیں ہو جاتا، دین اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ صاف کہتے ہیں بدکاری کیا، یہ دین اسلام سے ارتداد ہے۔ دنیا کا فیصلہ کیا کر دیا کہ دین اسلام سے مرتد ہو گیا۔ آخرت کا فیصلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا شخص جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش رہے گا الا یہ کہ توبہ کر لے۔ سارا عقیدہ خوارج کا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو ایسے لوگ جو اس طرح کی چیزوں میں مرتد اور دین سے خارج، مرتد اور دین سے خارج اور اس ارتداد اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش رہے گا الا یہ کہ توبہ کر لے، یہ ساری باتیں اتنی آسانی سے کہتے ہیں، تو مسلم حکمرانوں کو دین سے خارج کرنے میں کتنا دیر لگے گی بتائیے؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو یہ صاف الا کی توبہ کر، یہ سلمان بن فہد العودہ کی وہ باتیں ہیں جو کیسٹ سے شیخ جمال بن فرحان نے سن کر کے نوٹ کی ہیں۔ یہ باتیں جلسۃ الرصیف نامی کیسٹ از ڈاکٹر سلمان بن فہد العودہ سے منقول ہیں، وہاں سے نقل کر کے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہو گئی بات۔ اب آگے ایک دوسری کیسٹ میں کیا کہتے ہیں سلمان بن فہد العودہ، اس کا ذکر دیکھیے۔ کہتے ہیں اسی طرح گلوکاروں کے بارے میں، گلوکار گانا گانے والے، انہی کو تو کہا جاتا ہے نا، گانا گانے والوں کو ہی بولتے ہیں نا، یہ جو گائیکار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں گلوکاروں کے بارے میں جن کی کیسٹیں بعض نوجوان ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں، جو فحاشی اور بدکاری اور نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو ورغلانے کی دعوت دیتی ہیں، کہتا ہے، یعنی سلمان بن فہد العودہ کیسٹوں کے بارے میں، جو یہ ناچ گانے کی جو کیسٹیں ہوتی ہیں، ان کیسٹوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو نوجوان ایک دوسرے کو دیتے ہیں، نوجوان دیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، وہ خریدتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے سننے کے لیے، وہ خریدتا ہے اس کو دیتا ہے سننے کے لیے، ایسا اس زمانے میں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کیسٹیں، اس کے بارے میں سلمان بن فہد العودہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس بات پر مطمئن ہوں، میں اس بات پر مطمئن ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کیسی ہے؟ گانے بجانے کی ہے نا، میوزک کی، چاہے وہ فحش گانے ہوں، لیکن گانے بجانے میوزک سے ہی متعلق گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے بارے میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ ایسا کرنے والے کے بارے میں کم از کم یہ کہا جائے گا کہ وہ گناہ کو معمولی سمجھنے والا ہے۔ گناہ کو کیا سمجھنے والا ہے؟ معمولی سمجھنے والا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ گناہ کو معمولی سمجھنا، بالخصوص جب گناہ کبیرہ ہو اور اس کی حرمت متفق علیہ ہو، اللہ کا کفر ہے۔ کیا حکم لگا دیا بھائی؟ کیا حکم لگا دیا؟ اس میں شک نہیں کہ گناہ کو معمولی سمجھنا، آدمی گناہ کو معمولی نہیں سمجھے گا تو گناہ کرے گا؟ ہر گنہگار گناہ کو معمولی سمجھتا ہے بھائی، ہر گناہ کرنے والا گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ معمولی سمجھتا ہے، اسی لیے تو گناہ کا کام کرتا ہے۔ تو اس سے کافر نہیں ہوتا کوئی آدمی، وہ گناہ جو کیا ہے اس گناہ کا درجہ کیا ہے؟ وہ گناہ چھوٹا ہے تو چھوٹا گناہ کرنے والا بنے گا وہ، بڑا گناہ تو بڑا گناہ کرنے والا بنے گا وہ، اور کفر والا گناہ ہے تو کفر کرنے والا گناہ بنے گا، مجرم بنے گا وہ، کافر ہو جائے گا۔ تو یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ بے حیائی کی کیسٹیں، گانے بجانے کی کیسٹیں جو دینے لینے کا کام نوجوان کرتے ہیں، ایسا کرنے کی وجہ سے یہ کہنا کہ ایسا کرنے والا گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، اور گناہ کو معمولی سمجھنا چاہے بالخصوص جب وہ گناہ کبیرہ ہو اور اس کی حرمت متفق علیہ ہو، یعنی اس کے حرام ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر ہے۔ یہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ کیا کہا؟ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کا کفر ہے۔
لہذا اس قسم کے لوگوں کا یہ عمل اسلام سے ارتداد ہے. اس قسم کے لوگوں کا یہ عمل اسلام سے ارتداد ہے. اور ایسا نہیں کہ غفلت میں کوئی یہ بات کہہ دی ہے، غفلت میں بات نہیں کہی ہے. آگے صاف کہتے ہیں میں یہ بات بالکل دل کے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دیکھا آپ نے، کرنے والا گناہ کر رہا ہے اور آپ اپنے دل کے اطمینان سے اس کو دین اسلام سے باہر نکال رہے ہیں. کون سی دلیل ہے بھائی؟ کس دلیل کی بنیاد پر؟ کون سی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے؟ کون سی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی بنیاد پر سلف امت کا کون سا عقیدہ ہے، صحابہ تابعین طب تابعین کا، جس کی بنیاد پر آپ ایک گناہ کبیرہ کرنے والے کو دین سے خارج کر رہے ہیں؟ دین سے خارج کرنے کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ قرآن کا عقیدہ نہیں، سنت کا نہیں، صحابہ کا نہیں، تابعین کا نہیں، امت کے ائمہ اور علماء کا نہیں، یہ خوارج کا عقیدہ ہے. اب کوئی خوارج کا فرقہ آج خوارج کے نام سے ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عقیدہ تو خوارج کا ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر دین اسلام سے خارج کرنا، کافر بنا دینا، مرتد کہنا، یہ عقیدہ خوارج کا اتنا کافی ہے. اس لیے خوارج کا فرقہ گرچہ اس نام سے نہیں ہے لیکن یہ عقیدہ موجود ہے اور لوگ موجود ہیں اور ان کے فالوور موجود ہیں. اس لیے خوارج کا، معتزلہ کا عقیدہ آج بھی بیان کرنا اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے. یہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی. یہ باتیں کہاں ہیں؟ یہ باتیں کہیں ہیں کہاں؟ شیخ جمال بن فرحان نے اس کا حوالہ نوٹ کیا ہے. یہ سلمان بن فہد العودہ کی کیسٹ ہے، تقریر ہے، اس کا نام ہے الشباب اسئلہ و مشکلات. نوجوان کچھ سوالات اور مشکلات. نوجوان کچھ شباب کچھ سوالات اور مشکلات، اس عنوان سے یہ کیسٹ ہے. اور اس کیسٹ کے اندر شیخ جمال بن فرحان نے وہاں سے یہ باتیں نوٹ کی ہیں سلمان بن فہد العودہ کی. یہ باتیں ہو گئی. اب اس کے بعد آگے جو بات آ رہی ہے وہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق ہے، نوٹ ہے. اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کسی کی تکفیر کرنا یعنی کسی کو کافر قرار دینا، کسی کی تکفیر کرنا اور اخبارات کے ذریعہ گناہوں کے پھیلانے کو کفریہ استخفاف قرار دینا. کفریہ استخفاف وہی ہلکا، کیا کہا تھا؟ گناہ کو معمولی سمجھنا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں استخفاف، یعنی خفیف سمجھنا، ہلکا سمجھنا. تو کہا کہ اخبارات کے ذریعے گناہوں کے پھیلانے کو کفریہ استخفاف قرار دینا گناہ کبیرہ کی بنیاد پر تکفیر اور عدم احتیاط پر بڑی جرات اور جسارت پر دلالت کرتا ہے. اتنی بڑی بات جو کہی سلمان بن فہد العودہ نے، یہ بہت جرات کی بات کہی ہے، بڑی ہمت کر ڈالی، حد سے زیادہ تجاوز کر دیا، جسارت کیا کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کیا کہنا؟ کافر ہو چکا ہے، دین اسلام سے مرتد ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے باہر نکل چکا. یہ بہت جرات کی بات، بہت ہمت کی بات ہے جو سلمان العودہ نے کہی ہے. اور یہ خوارج کا منہج ہے. یہ راستہ کس کا ہے؟ خوارج کا. یہ طریقہ کس کا ہے؟ خوارج کا. کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کے گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں. کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے جو گناہ و معاصی کے بارے میں دوسروں کو بتلانے اور گنہگاروں کے ساتھ برے تعلقات کی بات ذکر کی ہے، ایک محتمل بات. بتائیے کہ کیا ایسی بات کیا کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے ایگزیکٹ ساتھ میں رہ کر کے نوجوانوں کے سنا ہے کہ کیا بولا ہے کیا نہیں بولا ہے؟ سرسری بات کہہ رہے ہیں نا لوگ، یہاں اس کو دیتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں. اس بنیاد پر وہ دین اسلام سے کافر ہیں. شیخ جمال کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو بات کہی گئی ہے کہ گناہوں معاصی کے بارے میں دوسروں کو بتلانا اور گنہگاروں کے برے تعلقات کے بات جو ذکر کی گئی ہے، مطلب سلمان العودہ نے ذکر کی ہے، ایک محتمل بات ہے.
صریح نہیں ہے، ایک دم واضح طور پر، کلیئر طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا سارے لوگ کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ احتمال ہے، ہو سکتا ہے اور ہو نہیں بھی سکتا، دونوں ممکن ہے، اس کا بھی احتمال ہے، اس کا بھی احتمال ہے۔ تو صریح نہیں ہے، یہ صریح کیا صریح نہیں ہے؟ صریح کلیئر یہ نہیں ہے کہ ایسا ان لوگوں نے اس گناہ کو حلال سمجھ کر کے کیا ہے۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ، ایک مسئلہ دوسرا بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی گناہ کا کام کرے، زناکاری کرے، بدکاری کر لے، ہے نا، فلمیں یا غلط تعلقات یہ سب کر لے، یہ سارے کام کیسے ہیں؟ گناہ کے کام ہیں، گناہ کے کام ہے، گناہ کبیرہ۔ زناکاری کیا؟ گناہ کبیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے لیتے تھے، لیکن کیا یہ کنفرم ہے، کیا ایک دم یقینی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جو دیتے تھے، برائیاں پھیلاتے تھے، وہ اس زناکاری بدکاری کو حلال سمجھ کر کے کرتے تھے؟ حلال سمجھ کر کے کرتے تھے؟ صرف اس بنیاد پر یہ بات کہنا کہ انہوں نے علانیہ کیا ہے، اس کا مطلب حلال سمجھتے تھے؟ ایسا تو نہیں کہا جا سکتا، حلال سمجھ کر کے نہیں کرتے تھے، علانیہ کرنے سے بھی حلال سمجھنا نہیں ہوتا، وہ ایک کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے کام میں اس قدر آدمی ملوث ہو جاتا ہے کہ اس کا احساس ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی کھلم کھلا سگریٹ پیتا ہے کہ نہیں پیتا ہے؟ تو کیا ہم کہیں گے کہ کھلم کھلا پی رہا ہے اس لیے وہ حلال سمجھ کے پی رہا ہے؟ حلال نہیں سمجھتا تو چھپ کے پیتا، سب کے سامنے پی رہا ہے اس کا مطلب حلال سمجھ کے پی رہا ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس سے آپ جو سب کے سامنے شراب سگریٹ پی رہا ہے، اگر آپ اس سے کہیں کہ بھائی یہ آپ سب کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں، کیا حلال سمجھتے ہیں؟ سگریٹ پینا حلال ہے؟ کہے گا نہیں بھائی، سگریٹ تو حرام ہی ہے، لیکن ابھی کیا کروں، میں عادت سے مجبور ہوں اور اس طرح سے اس کی لت لگی ہوئی ہے کہ میں بغیر پیے رہ نہیں پاتا، لیکن میں اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ تو سب کے سامنے کوئی گناہ کرنے سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حلال سمجھ کر کے وہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر وہ کیسٹوں کا لین دین کرتے تھے، فلموں کے، گانوں کے، بے حیائیوں کے، کھلم کھلا بھی وہ کام کرتے ہیں، تب بھی اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ حلال سمجھ کر کے وہ گناہ کرتے ہوں۔ دونوں امکان ہے کہ نہیں امکان ہے؟ ہو سکتا ہے حلال بھی سمجھتے رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ حلال نہیں سمجھتے رہے ہوں گے، حرام ہی سمجھتے رہے ہوں گے، لیکن گناہوں کا کام کرتے رہے ہوں گے۔ لیکن سلمان بن فہد العودہ نے اتنی جرأت کی ہے کہ اس پر ایک کلیئر حکم لگا دیا، صریح حکم لگا دیا ہے کہ ایسے لوگ دین سے خارج ہو گئے، دین سے مرتد ہو گئے۔ تو شیخ جمال یہی بات سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں صریح نہیں ہے کہ انہوں نے حلال سمجھتے ہوئے کیا ہے، بالکل صریح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا سبب جہالت اور لا علمی ہو سکتا ہے نوجوان جن لوگوں نے ایسا کام کیا ہے وہ جاہل ہوں، علم نہ ہونے کی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جہالت کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں اسے تذکیر اور نصیحت کی جانی چاہیے۔ یعنی ایک آدمی جہالت میں کوئی گناہ کا کام کرے، فلمیں دیکھے، دکھائے، ایک دوسرے کو پھیلائے، کیسٹیں، ویڈیوز، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے ہم اس کو؟ ہم ہو سکتا ہے جاہل ہو، نادان ہو، نہ سمجھتا ہو کہ یہ اتنا بڑا گناہ کا کام ہے، اس کو معمولی گناہ سمجھتا ہو۔ آج دیکھو کیا حال ہے، آج برائیاں جب بڑھ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برائیاں جب عام ہو جاتی ہیں تو لوگوں کے احساسات کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، سب کی بھیڑ میں، ٹرینوں میں، بسوں میں، فلائٹوں میں، نکڑوں پر، چوراہوں میں، رکشوں تک میں سب کے سامنے بوس و کنار دیکھنے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ کتنی جسارت، کتنی جرت! تو اگر کوئی چیز کھلم کھلا بھی ہو رہی ہے تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے 100% کہ وہ حلال سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ اور اتنا زیادہ عام ہے کہ اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھائی یہ سب کیا کر رہے ہو، کتنی بری چیز ہے، تو وہ کہے گا اس میں کون سے عیب کی بات ہے، وہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں، وہ میرا فرینڈ ہے، میں اس کا فرینڈ ہوں، ہم ساتھ میں رہتے ہیں، لیونگ میں کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔ تو اب اس کو نہیں پتا ہے، وہ جاہل ہے، وہ مغرب کا کلچر، یورپ کا کلچر دیکھ دیکھ کر کے وہ عادی ہے، اس کو لگتا نہیں کہ کوئی عیب کی چیز ہے، نہ اس کو عیب سمجھتا ہے اور نہ اس کو معلومات ہے کہ کتنی بڑی حرام چیز ہے۔
تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حلال سمجھ کر کے وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر کر رہے ہوں تو ہمیں نصیحت کرنا ہے، نہ کہ کافر بنانا ہے۔ کیا ذمہ داری بنے گی اپنی؟ ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، ان کو علم پہنچاؤ کہ یہ حرام ہے، ان کو یہ بتاؤ کہ یہ حرام ہے، اللہ کے بندو اس سے بچو، توبہ کرو۔ ہم اس کو کافر بنانے کا کام کریں یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس کو تذکیر کرنا ہے، اس کی تکفیر نہیں کرنا، اس کی نصیحت کرنا ہے، اس کو کافر نہیں بنانا ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہی طریقہ ہے۔ اور آگے استخفاف کی بات کہی تھی نا انہوں نے کہ معمولی سمجھ لیا ان لوگوں نے، معمولی سمجھنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ دین اسلام سے نکل جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ معمولی سمجھنے کے بارے میں کہتے ہیں معمولی سمجھنا یہ اس کا مذاق اڑانا نہیں کہلاتا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک گناہ کو آدمی معمولی سمجھتا ہے اس لیے کرتا ہے، لیکن گناہ کو معمولی سمجھنا الگ چیز ہے اور اس کا مذاق اڑانا الگ چیز ہے۔ مذاق اڑائے گا تو الگ سزا ملے گی، لیکن اگر معمولی سمجھے گا تو الگ سزا ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی زناکاری کرے، بدکاری کرے، اس کا مذاق اڑائے کہ تو کیا تو کھلواڑ ہے، یہ زنا میں کون سی برائی ہے، شراب میں کون سی برائی، اس کا مذاق اڑائے۔ اللہ نے حرام کیا، کیوں حرام کیا، اس میں کیا ہے؟ اگر مذاق اڑائے تب تو کیا ہو جائے گا؟ تب تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر مذاق نہ اڑائے اس کا کہ اللہ نے کیا حرام کر دیا، بلا وجہ کر دیا، بلکہ وہ جانے کی حرام ہے لیکن کیا ہو جائے؟ اس گناہ کو معمولی سمجھ کر کے وہ گناہ کر بیٹھے، تو ایسی صورت میں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو استخفاف ایک الگ چیز ہے اور استہزاء اور مذاق الگ چیز ہے، استہزاء اور مذاق الگ چیز ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں استخفاف یعنی معمولی سمجھنا استہزاء نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، بلکہ جو بھی کوئی چھوٹے یا بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اسے چھوٹا اور معمولی سمجھ کر ہی کرتا ہے۔ معمولی سمجھنا الگ چیز ہے اور مذاق اڑانا الگ چیز ہے۔ اس لیے استخفاف کرنے والا استہزاء کرنے والا نہیں ہے۔ اور معصوم کون ہے؟ غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، اس لیے کافر قرار دینا یہ درست نہیں۔ کس کا عقیدہ ہوگا یہ خوارج کا عقیدہ ہے، جیسا کہ ہم نے آپ نے اس سے پہلے بھی اس کو پڑھا ہے۔ تو خوارج کے عقیدے کے اندر یہ بہت اصولی بات ہے، اس سے پہلے کے حلقے میں بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دیا جائے، مرتد کہہ دیا جائے اور قیامت کے فیصلے کے اعتبار سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیا جائے، نہیں، بلکہ انصاف یہ ہے، حق یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اپنے ایمان کی بنیاد پر مومن ہے، اپنے ایمان کی بنیاد پر مومن ہے اور اپنے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر فاسق اور گنہگار ہے۔ جب تک کہ اسے حلال نہ سمجھے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ اگر حلال سمجھ کر کے کرے گا، کوئی آدمی زنا کرے اور کہے حلال ہے، حرام ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب قرآن کے اندر جو زنا حرام ہے اس کا انکار کرتا ہے، حدیث میں جو زنا حرام ہے اس کا انکار کرتا ہے، تو انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، زنا کا گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اس طرح کی مزید اور جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقوں میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کے دور میں جو خارجیت ہے نا، خروج، خوارج کا عقیدہ، معتزلہ کا عقیدہ، تصوف کا عقیدہ، عقلانیوں کا عقیدہ، ارجاء کا عقیدہ، یہ سارے عقیدے جو آج پائے جاتے ہیں گرچہ نام ان کے دوسرے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔